ننھی چڑیا کی بھکتی۔ ایک ننھی سی چڑیا اپنے گھونسلے میں دو چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن چڑیا اپنے بچوں کے لیے دانا لے کر آئی تو چنو منو بہت خوش ہوئے اور چنو نے کہا، ماں بہت بھوک لگ رہی ہے، پہلے میرے منہ میں دانا ڈال دو۔ یہ سن کر منو کہنے لگا کہ نہیں ماں، پہلے میرے منہ میں دانا ڈالو۔ چڑیا نے دونوں کے منہ میں دانے ڈال دیے۔ اس کے بعد چڑیا نے کہا، یہاں کی فصل تو کٹ چکی ہے، اب مجھے دانا چگنے دور گاؤں میں جانا پڑے گا۔ میں کچھ دانے گھونسلے میں رکھ دوں گی، تم تھوڑے تھوڑے کھا لینا، میں ایک دن بعد واپس آ جاؤں گی۔ یہ سن کر دونوں بچے اداس ہو گئے، لیکن کھانا بھی تو چاہیے تھا، اس لیے دونوں مان گئے۔ اگلے دن چڑیا دوسرے گاؤں پہنچ گئی۔ وہ کافی تھک گئی تھی، اس لیے وہ ایک پیڑ پر بیٹھ کر آرام کر رہی تھی۔ تبھی ایک شکاری نے اسے پکڑ لیا اور پنجرے میں بند کر کے اپنے گھر لے گیا۔ گھر میں اس نے اپنی پتنی جانکی سے کہا، جانکی آج کیول ایک چڑیا ہی ہاتھ لگی ہے، تو اسے سنبھال کر رکھ، کل اسے بازار میں بیچ دیں گے۔ جانکی کو پشو پکشیوں کا شکار کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ رات میں جب وہ سو رہی تھی تو اس کے کانوں میں آواز سنائی دی، وہ چڑیا نارائن نارائن نام کا جپ کر رہی تھی۔ جانکی پنجرے کے پاس گئی، اس نے چڑیا سے پوچھا تو چڑیا نے کہا، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو دور جنگل میں ہیں، میں تو دانا لینے نکلی تھی، اگر میں کل تک نہیں پہنچی تو وہ دونوں بھوک سے مر جائیں گے، اس لیے میں بھگوان وشنو کو یاد کر رہی ہوں، وہ آ کر یا تو مجھے بچا لیں یا میرے بچوں کو دانا دے دیں۔ جانکی نے کہا، ہم تو شکاری ہیں، ہم نے کبھی بھگوان کی پوجا نہیں کی، لیکن تم ننھی سی چڑیا ہو، تمہیں لگتا ہے کہ بھگوان وشنو تمہاری رکشا کے لیے آئیں گے؟ تب چڑیا نے کہا، بھگوان وشنو جگت کے پالنہار ہیں، وہ اوشیہ آئیں گے۔ جانکی نے کہا، میں اپنے پتی ورت دھرم سے بندھی ہوں، اس لیے میں انہیں دھوکا دے کر تمہیں چھوڑ نہیں سکتی، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ بھگوان تمہاری رکشا کیسے کرتے ہیں۔ یدی تمہاری بات ستیہ ہوئی تو میں بھی اسی سمے سے سب چھوڑ کر بھگوان وشنو کی بھکتی میں کروں گی۔ یہ سن کر چڑیا بولی، مجھے تو بھگوان وشنو پر وشواس ہے، لیکن لگتا ہے بھگوان نے تمہارے من میں بھکتی جگانے کے لیے ہی یہ لیلا رچائی ہے۔ صبح جانکی نے یہ ساری باتیں اپنے پتی کو بتائیں، تب اس نے کہا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، آج میں اسے بیچ دوں گا اور وہ اسے کھا جائیں گے۔ تب جانکی نے کہا، آپ اسے چھوڑ دیجیے، میرے من میں اس کے لیے دیا بھر گئی ہے، اس کے بچے رو رہے ہوں گے، لیکن شکاری نہیں مانا۔ تب ہار کر جانکی نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، آج دیکھتی ہوں اس چڑیا کا وشواس جیتتا ہے یا نہیں۔ شکاری نے چڑیا ایک کسائی کو بیچ دی۔ شکاری اسے کاٹنے کی تیاری کرنے لگا، تب چڑیا خوشی سے جھومنے لگی۔ اسے جھومتا دیکھ کر جانکی نے پوچھا، ارے تم مرنے والی ہو اور خوش ہو رہی ہو؟ تب اس ننھی چڑیا نے کہا، میں اس لیے خوش ہوں کہ یدی میں مرنے والی ہوں تو بھگوان وشنو نے میرے بچوں کی رکشا کر لی ہوگی۔ جیسے ہی کسائی اسے مارنے لگا، تبھی وہاں ایک عورت آئی اور اس نے کسائی سے کہا، بھیا مجھے یہ چڑیا دے دو، جتنے پیسے چاہئیں لے لو۔ کسائی وہ چڑیا اسے بیچ دی۔ تب جانکی نے اس سے پوچھا، بہن تم نے یہ چڑیا کیوں خریدی؟ تب اس عورت نے کہا، میرا بیٹا بچپن سے گونگا ہے، مجھے ایک سادھو بابا نے مجھے یہاں بھیجا اور بتایا تھا کہ ایک چڑیا کی بلی دی جا رہی ہے، اسے بچا کر اس کا جھوٹا پانی اپنے بیٹے کو پلانا۔ وہ بولنے لگی، میں صحیح سمے پر آ گئی۔ وہ عورت چڑیا کا جھوٹا پانی لے کر اسے آزاد کر کے چلی گئی۔ تب چڑیا نے کہا، دیکھا، بھگوان وشنو نے مجھے اور میرے بچوں کو مرنے سے بچا لیا۔ یہ سن کر جانکی اور شکاری کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اس کی بات سن کر شکاری اور
اس کی پتنی جانکی کے ساتھ اس کسائی نے بھی اپنا کام چھوڑ دیا اور دن رات بھگوان وشنو کی بھکتی میں لگ گئے۔ بھگوان وشنو کی کرپا اس سنسار کے سبھی جیووں پر بنی رہے، یہی ہماری پرارتھنا ہے۔ کہانی اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، جس سے کیا ہے آگے کی سبھی کہانیاں آپ تک پہنچ پائیں گی۔